ڈاکٹر عبدالوہاب، جن کا نام ایجوکیشن کے اندر بہت عزت سے لیا جاتا ہے. انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور وہ ایک عرصہ دراز تک انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ڈین اور ڈائریکٹر بھی رہے. ان کے ٹینیور کے اندر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن نے بہت شہرت حاصل کی اور وہاں سے بہت سارے گریجویٹس جو ہیں انٹرنیشنل معیار کے نکلے اور انہوں نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اندر کام کیا. انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن اسکول آف واٹن سے ٹیکنیکل فیسلٹیز لیتا تھا اور وہ ذیلی ادارہ تھا یونیورسٹی آف کراچی کا. کراچی یونیورسٹی کے اندر جو تھا وہ ہر قسم کی اسٹوڈنٹس کو سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت تھی، مگر آئی بی کے اندر ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی وہ سیاسی سرگرمیاں نہ کریں. اور یہ چل کے یہاں تک پہنچا کہ وہاں کے گریجویٹس کو کسی قسم کی پولیٹکس کا اندازہ نہیں تھا، خصوصاً اس ملک کے اندر جہاں کے اندر کبھی بھی کوئی پولیٹکس کے اندر ڈل موومنٹ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. یہ تھاٹ دراصل امریکن نظام گورننس یا نظام معیشت کے اوپر منید ہے جو باہمی تضادات کا شکار ہے. السلام علیکم، میں آفتاب چودھری پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انٹرپرینور اپنے رسک کو کم کر سکتا ہے. رسک کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر 3 سسٹم رہے ہیں. ایک کمیونزم رہا ہے اور دوسرا سوشلزم رہا ہے اور تیسرا کیپٹلزم رہا ہے. کمیونزم جو ہے وہ کمیونٹی بیس ہوتا ہے، اس لیے اس کا لفظ جو ہے کہ کمیونزم رکھا گیا، COMM کمیونٹی سے نکلا. اور سوشلزم جو ہے وہ سوشلسٹ ایکٹیویٹیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ سوشل ویلفیئر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سسٹم کیپٹلزم ہے جو پروفٹ کے اوپر چلتا ہے. آپ جو امریکن سسٹم کے اوپر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ اس میں مزید امریکن سسٹم یہیں پہ آپ چلتے ہیں، وہ دراصل 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ڈیموکریسی اور دوسرا کیپٹلزم. اگر آپ ڈیموکریسی پڑھنے چلے جاتے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹلزم کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. اگر آپ کیپٹلزم پڑھنے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اکنامکس یا بزنس کے متعلق بتایا جاتا ہے اور پولیٹکس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ابتدائی دنوں میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیاں نہ ہوں. حالانکہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ پولیٹکس انسان کے فطرت کے اندر ہے اور اسی ادارے سے بہت سارے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے پولیٹکس کے اندر نام کمایا، جس میں پریزیڈنٹ مامون ہیں، پرائم منسٹر شوکت عزیز ہیں اور اس وقت کے ایک فیڈرل منسٹر بھی ہیں. اور ان گنت پتہ نہیں کتنے نام ہوں گے جو انہوں نے اس کے اوپر پولیٹکس کے اوپر کام کیا اور نام کمایا، جو IBA کے فارغ التحصیل تھے. تو یہ کہنا کہ انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے اور اس کو ہم کسی پابندی سے روک سکتے ہیں، قطعی طور پہ ایک نامانوس سا خیال ہے جسے میرے خیال سے رد کر دینا ہی بہتر ہے. اس وقت ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ جو بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، جب کیپٹلزم کے طریقے سے اپنا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بگ بزنسز کر رہا ہوتا ہے، بگ کارپوریشنز کر رہا ہوتا ہے، بگ سیلریز کر رہا ہوتا ہے، بگ پرکس دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے قطعی طور پہ اپنے اداروں کے اندر ڈیموکریٹک نہیں ہوتا.
ادھر سیٹ چل رہا ہوتا ہے، سیٹ ایسا جو بالکل سے ایک ڈکٹیٹر کی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیے کہ ڈیموکریسی کے اندر جب ورک پلیسز کی بات آتی ہے تو یہ ملک قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی ڈیموکریسی کو روا نہیں رکھتا، بلکہ اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے بڑا شفاف اور چنگیزی ہے۔ چنگیزی سے مطلب چنگیز خان سے ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جب سمجھ میں آتی ہیں تو لامحالہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ آخر ہے کیوں۔ آپ دیکھیے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ ماتحت ہے بگ بزنسز کے، چائنا کی حکومت جو ہے وہ ماتحت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جن ممالک میں کمیونزم ہے ادھر بھی وہ ماتحت نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں آپ لائیے کہ 3 بنیادی طور پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی کہلاتی ہے پروڈکشن، دوسری ایکٹیویٹی ڈسٹریبیوشن، اور تیسرا جو ہے مارکیٹس۔ گورنمنٹس جو ہیں جو کمیونزم کے اندر ہوتی ہیں وہ قطعی طور پہ یہ روا نہیں کرتی کہ یہ تینوں سیکٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ گورنمنٹ ہی مینوفیکچرنگ کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ ہی ڈسٹریبیوشن کر رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ ہی مارکیٹس چلا رہی ہوتی ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کمایا جائے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ ملک کے اندر بے روزگاری نہ ہو، ملک کے اندر گداگری نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوشلسٹ جو ممالک ہوتے ہیں وہ کوشش میں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ابھی سوشلزم کو اچھی طریقے سے کر لیں تو ہم بالآخر کمیونزم ہی کی طرف چلے جائیں۔ یہ سوشلسٹ ملک جو ہیں جن میں چائنا کا نام سر فہرست ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے بزنس ایکٹیویٹی کو ٹائٹلی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اس میں کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہے، اور اس نے امریکہ جیسے ملک کو شکست دے دی ہے بزنس کے اندر۔ کمیونزم کے اور سوشلسٹ کے ساتھ جب کیپٹلزم آتا ہے تو وہ اسینشلی جو ہے بگ بزنسز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑے پروفٹس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لارج سرپلسز کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ گندم اگانا شروع کرتے ہیں تو اتنی گندم اگا دیتے ہیں کہ پھر ان کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ کوئی گاڑیاں بنانے لگتے ہیں تو وہ جناب اتنی گاڑیاں بنا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بڑی بڑی کوانٹٹیز کے اندر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ جو پراکٹر اینڈ گیمبل کا دیکھیے، آپ اسی جیسی اور دوسری کمپنی ان کی میسو پروڈکشنز ہوتی ہیں۔ وہ اکانومیز آف اسکیلس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور بہت ایفیشینٹلی مٹیریل کو اور مین کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہیوج پروفٹس کریٹ کرتے ہیں اور ہیوج سرپلسز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر لامحالہ چھوٹے بزنسز کرنے والے جو انٹرپرینورس ہوتے ہیں ان کے لیے گنجائش کم رہ جاتی ہے، اور اسی پہ اتفاق نہیں کرتے، بلکہ بگ بزنسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر تسلط قائم کرنے کے بعد ان پہ بہت ساری ایسی مجبوریاں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ عوام کا کوئی فائدہ نہیں کر پاتے۔ کمیونزم جو ہے وہ کا لفظ نکلا ہے کمیونٹی سے، اور کمیونٹی کے فائدے اور نقصان کو سمجھتے ہوئے، یعنی کہ اسمال یونٹس جو ہوتی ہیں کمیونٹی، شہر نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز جو ہیں ان کے فائدے کو سامنے رکھ کے یہ بات کی جاتی ہے۔ سوشلزم جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی مکس فارم ہے، اور اس کے اندر آپ کو کچھ ایلیمنٹس جو ہیں کیپٹلزم کی بھی نظر آئیں گے، مگر کیپٹلزم بذات خود جو ہے وہ تیسرا سسٹم وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ بگ بزنسز ہوں، بگ سیلریز ہوں، بگ منیز ہوں، بگ پرس ہوں، اور وہ جو ہے بڑے بڑے بزنسز ہوں، زیادہ پروفٹ ہو، اور اس کے ظاہری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایفیشینٹ کارپوریٹس آتی ہیں تو بہت زیادہ انمپلائمنٹ کا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور امریکہ نے کئی دفعہ انمپلائمنٹ دیکھی ہے۔ اب ایئر 2008 کے اندر بھی میسو انمپلائمنٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ان کے ہاں ہر 40-45 سال کے بعد ایک بہت بڑا ریسیشن آتا ہے، اور جس کے اندر امیر لوگ بھی جو ہوتے ہیں جنہوں نے کافی سیونگز بھی کی ہوتی ہیں وہ کلاش ہو جاتے ہیں، اپنے مکانوں کے مارگیج نہیں دے پاتے، اپنی گاڑیوں کی ادائیگیاں نہیں کرتے، اور یہ سسٹم جیسے جیسے چلتا ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے،
اور بالآخر وہ کولیپس کر جاتا ہے. وہ کولیپس کرنے کی وجہ صرف سمپل سی ایک یہی آپ سمجھ لیں کہ اتنا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ نان پیمنٹ کرنے کے لیے عام پبلک کے یا مارکیٹ کے اندر پیسہ ہی اویلیبل نہیں ہوتا کہ لوگ ری پیمنٹ کریں. تو پھر وہ اس کو ری اسکیجولنگ کرتے ہیں اور پھر ری اسکیجولنگ کے بعد پھر ایک ری اسکیجولنگ کرتے ہیں اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اوور آل اکانومی کولیپس کر جاتی ہے. اس چیز کو اور بھی آپ آگے لے کے چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. آپ چائنا کو دیکھیے تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر آپ کمیونزم یہاں پہ ہوتا ہے کسی ملک کے اندر، جیسے کہ چھوٹے ابھی ملک ہیں جن میں کمیونزم ہے، وہاں پہ دیکھیں تو پورا ٹائٹ کنٹرول گورنمنٹ کا ہے اور اکانومی کے اوپر. مگر کیپٹلزم کے اندر معاملہ کچھ فرق ہے. وہاں پہ بگ بزنسز پہلے آتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اکانومی کو. آپ دیکھیے اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس نیچر کے آدمی ہیں. وہ امریکن بگ کارپوریٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کی رونت اور ان کا غرور دیکھیے، جس طریقے سے وہ چلتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس انداز میں سوچتے ہیں اور کس انداز میں وہ حکومت چلاتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہوں تو آپ کو ایجوکیشن بھی اسی طریقے سے دی جاتی ہے کہ آپ کو بزنس پڑھا دیا جاتا ہے، آپ کو اکنامکس پڑھا دی جاتی ہے اور آپ کو پالیٹکس نہیں پڑھائی جاتی. اور اگر آپ کو پالیٹکس پڑھا دی جاتی ہے تو آپ کو اکنامکس اور بزنس کا پتہ نہیں ہوتا. اور یہ سلسلہ جو دو سیکٹرز آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کا فائدہ بڑے بزنسز کو ہوتا ہے. کمیونزم اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ان کے ورک پلیسز کے اندر ڈیموکریسی ہو، وہ لوگ جو ہیں آپس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ان کا ووٹ ہو اور وہ سب ایکولی اپنے کمپنی کو لے کے ساتھ چلیں. اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے اکانومی پہ حاوی ہوتی ہے اور جتنے بھی ریونیوز کریٹ ہوتے ہیں اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے. اب 3 ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہی 3 ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے آ گئے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے پروڈکشن کے اوپر، ڈسٹریبیوشن کے اوپر اور مارکیٹس کے اوپر. مینوفیکچرنگ، مارکیٹنگ اور الٹیمیٹلی جو آپ کی شاپ کیپر جو آپ کا ریٹیل کرتا ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے سوشلسٹ ملکوں میں بھی ہوتا ہے مگر قدرے اس انداز جو ہے دھیما رکھا جاتا ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی پوری آزادی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لیبر کی یا اکانومی کی، اس کا براہ راست فائدہ جو ہوتا ہے وہ بگ بزنسز کو ہوتا ہے اور وہاں پہ اکثر ان امپلائمنٹ یا انڈر امپلائمنٹ کے ایشوز کریٹ ہوتے رہتے ہیں. ایک کامیاب انٹرپرینور کے لیے رسک فیکٹر بہت اہمیت کا حامل ہے اور انٹرپرینور کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا بزنس کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کو اکنامکس کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے اور اس کو پولیٹکس کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے اور ان دونوں چیزوں کو آپ علیحدہ کر کے نہیں چل سکتے. امریکن سسٹم کے اندر آپ کو کیپٹلزم جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا ہے اور ڈیموکریسی کو علیحدہ کر دیا گیا. اس کی مثال اس طریقے سے لیجئے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی جو دنیا بھر کو ڈیموکریٹک نارمس سکھاتی ہے، اس کے جو ورک پلیسز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، آفیسز ہیں ان کے، انڈسٹریز ہیں ان کے بزنسز ہیں، وہاں پہ آپ کو کہیں ڈیموکریسی نظر نہیں آئے گی. وہاں پہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آئے گی. کوئی بھی بڑا آپ بزنس مین اٹھا لیں یا چھوٹا بزنس مین اٹھا لیں، وہ
اپنے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کی طریقے سے وارد کرتا ہے، وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور وہ اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے جیسے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس کی دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا نمبر 2 ہے، اور وہ جو ہے بزنسز جو ہیں ادھر نمبر 1 پہ رکھے جاتے ہیں، اور بزنس کے جو بڑے بڑے انٹرپرینورز کہیے یا بزنس مین کہیے، وہ حکومت کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بگ بزنسز، بگ ایگزیکٹوز، ان کے ساتھ بگ پرکس اور بگ اسٹیٹس چلتے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ حکومت جو امریکہ کی ہے اس پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ 2 چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کے ورک پلیسز کے اندر قطعی طور پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کی جو بگ بزنسز ہیں وہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایکسپلائٹیشن آف لیبر ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہی چیزیں یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں۔ جب آپ پولیٹکس کو اور کیپٹلزم کو علیحدہ نہیں کریں گے تو لوگوں کو اس کا کانشیس ہوگا، اور وہ اس کانشیس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنا جو حقوق ہیں اس کی آواز اٹھائیں گے۔ تو بڑے بزنس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بنیادی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ جیف بیزوس کے متعلق آپ جاننا چاہیں تو اگر انہوں نے اپنی ابتدائی دنوں کے اندر اپنے لیبرز کو اتنا کم، اپنے امپلائیز کو اتنا کم دیا کہ وہ گورنمنٹ کے جو کارپوریٹ کے فنڈز ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں ایسے امپلائیز کو جن کی سیلریز کم ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ اتفاق کرتے تھے، اور انہوں نے بہت دیر میں جا کے $15 پر آور کے حساب سے اپنے امپلائیز کو دینا کی شروعات کی۔ اب اس قسم کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اس کا ظاہری فائدہ جو ہوتا ہے وہ بزنس مین کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امریکہ کمال مہارت سے حقائق کو پوشیدہ کرتا ہے، اور وہ ایسی انفارمیشن نہیں دیتا جو اس کے اپنی عوام کے لیے ضروری ہو، یا دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہو۔ جو اصل ضروری ہے کہ انفارمیشن کا ایکسچینج ہو، اور جس کے متعلق وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ فری انفارمیشن وغیرہ ملنی چاہیے۔ یہ جو اس قسم کی جو انفارمیشن کو روکنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا پہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ رہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انفارمیشن کی جو سب سے زیادہ آپ کو کمی محسوس ہوئی ہوگی، جو آپ نے دیکھا وہ یہ کہ امریکہ کے اندر کرونا وائرس آیا۔ امریکہ کل ٹوٹل دنیا کا کی آبادی کل ٹوٹل اس کے پاس جو بنتی ہے وہ 4% سے زیادہ نہیں ہے ان کی آبادی، اور ان کے پاس کرونا کے تقریباً 25% کیسز آئے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے کس قسم کی انفارمیشن لوگوں کو پاس آن کی اور کس قسم کی وہ رسپانسیبل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ اس کے برعکس جو ہے چائنا نے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے اس پہ قابو بھی کیا اور پھر اپنی بزنس ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دیں۔ اور یہ جو نہیں کہ صرف چائنا نے قابو کیا، بلکہ ٹائٹلی کنٹرول اور بھی گورنمنٹس تھیں، جن میں آپ چھوٹے چھوٹے ملک جن میں نارتھ کوریا ہے، جس میں ویتنام ہے، جس میں کیوبا ہے، انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت کم کیجولٹیز کے ساتھ اس کو قابو کیا۔ اب کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو امریکہ سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے اتنے ڈاکٹرز تھے ان کے پاس کہ انہوں نے آفر کیا دنیا بھر کو کہ ہم آپ کو ڈاکٹرز دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے۔ اور یہی آپ دیکھیے کہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی اور دوسری طرف جو ہے ایک کمیونسٹ سوسائٹی نے اپنے کس طریقے سے آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری جو دنیا کے اوپر ان کی پڑتی ہے اور جو ان کی اپنی عوام کی طرف پڑتی ہے، انہوں نے اس کو ایڈریس کیا
اور اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ صاحب آئے اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ ہمارے 1.1 ملین کے قریب جو ہیں لوگ ضرور اس سے کا شکار ہوں گے، اور ہمارا جو ہے یہ کاؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا اور تقریباً 1.9 ملین تک جائے گا، اور 1.9 ملین سے بھی ہم زیادہ ایکسیڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 1.1 ملین سے آگے اس فگر کو بڑھنے نہ دیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ تو شاید دنیا کے کسی بھی لیڈر نے نہیں دی ہوگی، مگر انہوں نے دی اور دنیا نے ان کو سنا بھی، اور کسی نے اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دی، اور سب آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ جو شاید دنیا کی بہت بڑی کوئی اکانومی ہے اور بہت بڑی کوئی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی چیزیں نہیں ہینڈل ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ ان کے کمال مہارت یہاں تک دیکھیے کہ 1930 کے اندر ان کے پاس گریٹ ڈپریشن آیا، اور اس ڈپریشن کے بعد جو ہے جو وہاں پہ حالت ہوئی، بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے بھوک اور افلاس رہی، اور لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں ملی، اور لوگ بڑی تنگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ 10 سال کے قریب اگر آپ ایوریج لے لیں، لوگ اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ نہ کوئی قدرتی آفت تھی، نہ کوئی ایسی کوئی بیماری تھی، نہ کوئی ایسا کوئی زلزلہ تھا، یہ خود ان کی اپنی لائی ہوئی تباہی تھی۔ 1930 کے اندر یہاں پہ امریکہ کے اندر ایسا ہوا کہ بڑے پیمانے پہ جو بزنس مین تھے انہوں نے اپنے لیے جو ہے ایسے کام کرنے شروع کر دی جو ان کے بیڈ پریکٹسز تھیں بزنس کی، اور انہوں نے جو ہے بینک کے جو ہے اندر ایسی مس ہینڈلنگ امبیلسمنٹس کی اپنے فائدے کے لیے، انہوں نے جو ہے کرپشن کی، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہے، جس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ سسٹم ان کا کولیپس کر گیا۔ اب جب یہ بزنس مین جو ہیں بدنام ہوئے تو انہوں نے دنیا میں ایک لفظ لے کر آئے، انہوں نے انٹرپرینورز کا لفظ لے کر آئے جو سب سے زیادہ آج بکنے والا لفظ ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ انٹرپرینورشپ کا بھی لے کر آئے، جس کے اندر وہ انہوں نے ان امپلائیز کو جن امپلائیز کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان کو اندر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ان کے اندر وہ بیسک اسکلس ہیں انٹرپرینور کی، وہ لے کر آئے، اور انہوں نے ویلفیئر اور ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا۔ جیف بیزوس اور آپ جو ہے دوسرے ایلون مسک سے پوچھیے کہ یہ کس دنیا کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو سیو کر لیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں پہ پولیوشن کی ہے، اور جو یہاں پہ بیڈ پریکٹسز کی ہیں، اور جو لوگوں کے وسائل کے اوپر انہوں نے تسلط قائم کیا، اور اس سے یہ آگے بڑھ کے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس دنیا کو آباد کرتے، یہ یہاں سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ کلپریٹس ہیں، اور ان کا کوئی تعلق شخصی آزادی سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود سے نہیں ہے، ان کا تعلق صرف پروفٹنگ سے ہے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہی بزنس مینوں کی وجہ سے جو آپ کو بہت گریٹ انٹرپرینورس نظر آتے ہیں، ان کی وجہ سے انٹرپرینورشپ کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے، اور آپ کے وہ کام کیے۔ آپ جو ہے ان کو کی سکسیز اور ان کی جو ہے گلیمر کی طرف مت جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگوں جو ہیں گورنمنٹ کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یہ یہاں وہاں سے لائسنسز لیتے ہیں، بیل آؤٹس لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پریویلیجز لیتے ہیں، اور بالآخر اس منصب تک پہنچتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے۔ ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ امپلائیز کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہ ریسورسز کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور یہ بیسکلی بزنس مین بھی نہیں ہیں، یہ کروکس ہیں۔ شکریہ۔
ہمارے ساتھ علم حاصل کیجیے اور علم کو پھیلائیں. شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. ینگ انٹرپرینورز فری ایڈوائس کے لیے واٹس ایپ پہ میسیج کریں. آپ کی رائے اس چینل کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی.